بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رونے کا واقعہ۔ محترم ناظرین، جب ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، قیامت قائم کر دی جائے گی، یہ دنیا، یہ زمین و آسمان ختم ہو جائیں گے، پھر اللہ جب چاہیں گے میزان عدل قائم ہوگا۔ کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کے لیے آگے بڑھیں گے۔ تاج کرامت آپ کے سر پر ہوگا اور عرصیات قیامت میں جلوہ فرما ہوں گے۔ آپ اس میدان میں اس ماں کی طرح پریشان دکھائی دیں گے جس کا بیٹا گم ہو گیا ہو۔ آپ اسی پریشانی اور بے تابی سے اپنے گنہگار امت کے ایک ایک فرد کو تلاش کریں گے اور امتی امتی کہہ کر پکارتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت آئے گی، اے محمد اپنی امت کو حساب کے لیے پہلے لے آئیے۔ آپ اپنی امت کے صحابہ، خلفاء، انصار، مہاجرین، شہداء، صدیق، زیاد، صالحین، اولیاء کو قطار در قطار بلاتے جائیں گے۔ فرمان خداوندی ہوگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم متاع لائے ہو گناہگار کہاں ہیں؟ مخلص لائے ہو مفلس کہاں ہے؟ مخلص لائے ہو مفلس کہاں ہے؟ نمازی لائے ہو بے نمازی کہاں ہے؟ عالم لائے ہو جاہل کہاں ہے؟ روزہ دار لائے ہو حرام خور کہاں ہے؟ فرمان خداوندی سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ خداوندی میں رونے لگیں گے اور کہیں گے، اے اللہ مجھے تیری کرم کی بارگاہ میں تو یہ گمان تک نہ تھا۔ فرمان ہوگا، میرا مقصد دوستوں کو عذاب دینا نہیں، میں تیری امت کے ہر چھوٹے بڑے کا حساب اس لیے چاہتا ہوں کہ آپ دیکھ لیں کہ یہ کیا کیا کرتے رہے۔ اگر اس کے گناہ پہاڑ کے برابر بھی ہوئے تو میں درگزر کروں گا، اس وقت دیکھنا کہ میں آپ کی امت سے کیا سلوک کرتا ہوں۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد لوگوں نے خواب میں دیکھا اور پوچھا، ما فعل اللہ بکم، اللہ نے آپ سے کیا سلوک کیا؟ فرمانے لگے، مجھے تو اللہ کی رحمت نے ایک چڑیا کے بدلے معاف کر دیا، جیسے میں نے اپنی ابتدائی زندگی میں ایک بچے کے ہاتھوں ظلم سے نجات دلائی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے وفات کے بعد خواب میں دیکھا اور حال دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا، مجھے اللہ کی رحمت نے اس چونٹی کے بدلے بخش دیا جسے میں نے سیلاب میں بہتے ہوئے کنارے پر رکھا تھا۔ حضرت امام ابو حنیفہ اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد لوگوں نے خواب میں پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا معاملہ کیا؟ آپ نے بتایا، مجھے اللہ نے اس مکی کی جان بچانے کے بدلے بخش دیا جسے میں نے ایک دن دوات سے نکال کر مرنے سے بچا لیا تھا۔ جس وقت اللہ کی رحمت ایک چڑیا، ایک چونٹی اور ایک مکھی کے بدلے اتنی بڑے بڑے بزرگوں کی بخشش کر سکتی ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہم جیسے گنہگار امت بخش دیا جائے تو اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ سابقہ انبیاء اور رسولوں کو جس قدر معراج اور سعادت ملی ہے وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ملی ہے۔ یہ محبت اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا ہوئی۔ اگر آدم علیہ السلام صبح اول کو آفتاب کی روشنی سے حصہ پا سکتے ہیں تو ہم بھی نور محمدی اور محمد مصطفی کی برکت سے ایمان اور عرفان کے آفتاب کی روشنی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر حضرت خلیل اللہ صلوات اللہ علیہ وسلم ایک ظالم کے پنجے ستم سے نجات حاصل کر سکتے ہیں اور ایک سرکش کی آتش غضب کو گل اور ریحان سے تبدیل کیا جا سکتا ہے تو ہم امتی رسول اللہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی برکت سے شعلہ جہنم کی تکلیف سے نجات پا لیں گے۔ محترم ناظرین، قیامت کے دن کوئی عام دن نہ سمجھے بلکہ وہ بہت سخت دن ہوگا، بہت لمبا دن ہوگا۔ بعض حدیث میں یہاں تک بھی آیا ہے قیامت ایک دن 50,000 سال ہوگا۔ سب کے ہاتھوں میں نام اعمال دیے جائیں گے، اہل ایمان کے دائیں ہاتھ میں اور کفار اور مشرکین کے بائیں ہاتھ میں۔ اہل ایمان تو خوش ہو کر دوسروں کو اپنا نام اعمال دکھائے اور پڑھائیں گے، جب کفار اور مشرکین پریشان ہوں گے اور کہیں گے، کاش ہمیں یہ نہ دیا جاتا اور ہمیں
ہمارے حساب معلوم ہی نہ ہوتا۔ اعمال کے وزن کے بعد سب کو پورے صراط سے گزرنا پڑے گا۔ پورے صراط جہنم کے اوپر بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے تیز ہوگا اور وہاں اندھیرا ہوگا، لیکن ہر آدمی کو اس کے اعمال کے اعتبار سے نور کی روشنی ملے گی۔ وہاں گزرتے ہوئے کوئی بات کرنے کی جرات نہیں رکھتا ہوگا، صرف انبیاء علیہ اللہ سے سلامتی کی دعا کر رہے ہوں گے، اور مومن اپنے مزید نور کے طلب کے لیے اللہ سے دعا کریں گے۔ اپنے گناہوں کے اعتبار سے لوگ پل صراط سے نیچے جہنم میں گرتے رہیں گے۔ کچھ مومن تیزی سے گزر جائیں گے اور کچھ آہستہ، اور کچھ گرتے گراتے اور کچھ بہت دیر سے۔ پل صراط کا آخری حصہ قطرہ مقام ہے جہاں تمام اہل ایمان کو روک لیا جائے گا۔ اگر ان کے دلوں میں کچھ کینہ، بغض وغیرہ ہوگا تو انہیں وہاں سے صاف کر کے آگے جنت کے لیے روانہ کیا جائے گا۔ وہاں ایک نہر حیات ہوگی جہاں ان سب کو ڈالا جائے گا۔ سب جنتی 35 یا 33 سال کے خوبصورت 17 ہاتھ قد کے جوان بن جائیں گے۔ 50,000 سال کا لمبا ہونا اور ناکیوں سے بھرا ہوا اندھے خوشی نصیبوں کو ذلت اور رسوائی سے محفوظ رکھے گا اور عزت بخشے گا۔ نیک اعمال کرنے والوں کو اللہ اس دن کی ہولناک کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرمائیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو شخص نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ تیار ہے، اور ایسے لوگوں سے اس روز گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے۔ مسلمانوں کو، مومن کو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے کے لیے 50,000 سال کا یہ دن چند گھنٹے کا لگے گا، بلکہ عصر سے مغرب تک وقت کے برابر لگے گا۔ وہ اس میں حوض سے کوثر سے پانی پئیں گے اور ہر طرح کی پریشانی سے محفوظ رہیں گے۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ انصاف کرتے ہیں وہ اللہ عز و جل کے پاس نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ پروردگار کے داہنے طرف اس کے دونوں ہاتھ دانے ہیں، یعنی بائیں ہاتھ میں جو دانے ہاتھ سے قوت کم ہوتی ہے، یہ بات اللہ تعالیٰ نہیں، کیونکہ ہر عیب سے پاک ہے۔ ایک حدیث جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے، حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص غصے کو پی جائے گا جبکہ وہ اسے نافذ کرنے پر قادر بھی ہے، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اسے تمام مخلوقات کے سامنے بلائے گا اور اسے کہے گا، وہ جس حورین کو چاہے اپنے لیے پسند کر لے۔ کسی مصیبت زدہ کی دنیا میں مصیبت دور کرنے کی وجہ سے روز قیامت اللہ اس کی تکلیف کو دور فرمائیں گے اور اسے روز قیامت کی اذیتوں سے محفوظ رکھیں گے۔ تنگ دست کو مہلت دینے کی وجہ سے روز قیامت اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں فرمائیں گے۔ لوگوں کے غیبوں سے پردہ ڈالنے والوں کے غیبوں پر میدان محشر میں اللہ پر پردہ ڈالیں گے۔ ایک حدیث جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مومن سے دنیا کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کی، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی تکلیفوں میں سے کوئی بڑی تکلیف دور فرما دے گا، اور جس نے کسی تنگ دست پر آسانی کی، اللہ تعالیٰ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی فرمائے گا، اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔